دوستو میں دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتا ہوں. ایک وہ لوگ جنہوں نے حافی کو قریب سے دیکھا، جنہوں نے حافی کے ساتھ وقت گزارا، اور وہ لوگ جنہوں نے حافی کو قریب سے نہیں دیکھا. ان میں بہت فرق ہے، کیونکہ جب تک آپ اسے بطور شاعر دیکھتے ہیں آپ صرف اس کے خارجی مظاہر اور خارجی عوامل سے روشناس ہوتے ہیں، لیکن جس دن آپ اس کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا شروع کرتے ہیں، ایک چھت کے نیچے سونا شروع کرتے ہیں، تب آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک معصوم سا بچہ ہے. ایسا بچہ جس کی آنکھوں میں کبھی شرارت کی چمک آتی ہے، جس کے چہرے پہ کبھی پریشانی کی کوئی رمق آتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کا ہاتھ اس طرح تھام لیتا ہے کہ جیسے سب پریشانیاں حل ہو جائیں گی. جی لگائے ذرا ایک بار، میرے ساتھ مل کر بلائیے گا. کیا کہیں؟ بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب تہذیب حافی. بہت بہت شکریہ. اندازے میں اور آپ کو پتہ ہے بس ایک گھر کی بات ہے. مطلب ریحان بھائی کا آپا کا بہت شکریہ. یہ ساری ان کی محبت ہے کہ یہ شاعروں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے شاعر آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. یہ لوگ ہی اصل ہیرو ہیں. آپ نے ابرار کاشف کی جو آج انہوں نے نظم سنائی وہ سنی ہوگی، کتنی وائرل ہوئی ہے. تو اندازے میں اور کو ویسے برکت بھی ہے اور یہ لوگ سچے بھی ہیں. اس کام میں ان کے لیے کلیپ کر دیجئے کہ میں اللہ ان کو سلامت رکھے. اور یہ اندازے میں اور میرے گھر جیسا ہے، مطلب میں اسے کبھی ہٹ نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ میرے بہت پیارے دوست بہت دور سے تشریف لائیں. کمل بھائی ہیں، دربارہ بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، سکھ بہن میری بیٹھی ہے، فرید میری دوست بیٹھی ہے، ابندر بھائی اور بابی بیٹھے ہیں. اور ہر سال غلام علی پورا سال ویٹ کرتا ہے اس مشاعرے کے لیے. اور عاطف بیٹھا ہے، عاطف کے لیے بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں شعر پڑھتا ہوں. تپتے صحراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا، تپتے صحراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا، اس نے زلفیں کھول دی اور مسئلہ حل ہو گیا. کیا کہنے ہیں بھائی؟ تپتے صحراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا، اس نے زلفیں کھول دی اور مسئلہ حل ہو گیا. اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا پاگل ہو کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ میں پاگل ہو گیا. کیا کہنے؟ واہ واہ واہ. اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا پاگل ہو کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ میں پاگل ہو گیا. اور شعر ہیں کہ دوسری غزل ایک شعر دیکھے. نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا، نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا، کسی سے مل کے بہت دیر بعد اچھا لگا. نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا، کسی سے مل کے بہت دیر بعد اچھا لگا. تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، بتاؤ پھر تمہیں میرا مذاق کیسا لگا. کیا کہنے؟ تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، بتاؤ پھر تمہیں میرا مذاق کیسا لگا. تجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں، تجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں، میں آسمان چرا لوں گا جب بھی موقع لگا. تجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں، بہت شکریہ، میں آسمان چرا لوں گا جب بھی موقع لگا. دکھاتی ہے بھری الماریاں بڑے دل سے، دکھاتی ہے بھری الماریاں بڑے دل سے، بتاتی ہے کہ محبت میں کس کا کتنا لگا. تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، بتاؤ پھر تمہیں میرا مذاق کیسا لگا. ایک اور غزل دیکھیے. یہ عشق وہ ہے جس نے بحر و بر خراب کر دیا، یہ عشق وہ ہے جس نے بحر و بر خراب کر دیا، ہمیں تو اس نے جیسے خاص کر خراب کر دیا. یہ عشق وہ ہے جس نے بحر و بر خراب کر دیا، ہمیں تو اس نے جیسے خاص کر خراب کر دیا. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے تجھ کو شہر بھیج دوں مگر تجھے بھی ان ہواؤں نے اگر خراب کر دیا. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے تجھ کو شہر بھیج دوں مگر تمہیں بھی ان ہواؤں نے اگر خراب کر دیا. شعر دیکھیے کہ کسی نے نام لکھ کے اور کسی نے پینگ ڈال کے، کسی نے نام لکھ کے اور کسی نے پینگ ڈال کے محبتوں کی آڑ میں شجر خراب کر دیا. کسی نے نام لکھ کے اور کسی نے پینگ ڈال کے، بہت شکریہ، محبتوں کی آڑ میں شجر خراب کر دیا.
ایک شعر ہے کہ تمہیں ہی دیکھنے میں محو ہے وہ کام چھوڑ کر، تمہیں ہی دیکھنے میں محو ہے وہ کام چھوڑ کر، تمہاری کار نے تو کاریگر خراب کر دیا۔ کیا کہنے، تمہیں ہی دیکھنے میں محو ہے وہ کام چھوڑ کر، تمہاری کار نے تو کاریگر خراب کر دیا۔ میں قافلے کے ساتھ ہوں مگر مجھے یہ خوف ہے اگر کسی نے میرا ہم سفر خراب کر دیا۔ اور ایک شعر دیکھیے، تیری نظر کے میں کدے تمام شب کھلے رہے، تیری نظر کے میں کدے تمام شب کھلے رہے، تیری شراب نے میرا جگر خراب کر دیا۔ کیا کہنے، تیری نظر کے میں کدے تمام شب کھلے رہے، تیری شراب نے میرا جگر خراب کر دیا۔ اچھا یہ تازہ غزل کے کچھ شعر ہیں، دیکھیے اس مزاج کے نہیں ہیں۔ پھر مسلسل وار کرنے پر بھی ذرہ بھر نہیں ٹوٹا، مسلسل وار کرنے پر بھی ذرہ بھر نہیں ٹوٹا، میں پتھر ہو گیا پھر بھی تیرا خنجر نہیں ٹوٹا۔ مسلسل وار کرنے پر بھی ذرہ بھر نہیں ٹوٹا، میں پتھر ہو گیا پھر بھی تیرا خنجر نہیں ٹوٹا، تیرے ٹکڑے میری کھڑکی کے شیشوں سے زیادہ ہیں، خدا کا شکر ہے کہ تو میرے اندر نہیں ٹوٹا۔ کیا کہنے حافظ بھائی، کیا کہنے، کیا اچھا شعر ہے، واہ 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 واہ۔ تیرے ٹکڑے میری کھڑکی کے شیشوں سے زیادہ ہیں، خدا کا شکر ہے کہ تو میرے اندر نہیں ٹوٹا، ہم اس کا غم بھلا قسمت پہ کیسے ٹال سکتے ہیں، ہم اس کا غم بھلا قسمت پہ کیسے ٹال سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ٹوٹا ہے وہ گر کر نہیں ٹوٹا، ہم اس کا غم بھلا قسمت پہ کیسے ٹال سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ٹوٹا ہے وہ گر کر نہیں ٹوٹا، طلسم یار میں جب بھی کمی آئی نمی آئی، طلسم یار میں جب بھی کمی آئی نمی آئی، ان آنکھوں میں جنہیں لگتا تھا جادوگر نہیں ٹوٹا، طلسم یار میں جب بھی کمی آئی نمی آئی، ان آنکھوں میں جنہیں لگتا تھا جادوگر نہیں ٹوٹا۔ اور کچھ اور شعر دیکھیے، جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف، جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف، اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف۔ کیا کہنے، کیا کہنے، جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف، اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف، میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں میں خود کو بانٹا ہے، بچپن سے رکھتا آیا ہوں تیرا حصہ ایک طرف، میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں میں خود کو بانٹا ہے، بچپن سے رکھتا آیا ہوں تیرا حصہ ایک طرف تمہیں جلدی ہے اس کے دل میں گھر کرنے کی، ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ ایک طرف، ایک طرف تمہیں جلدی ہے اس کے دل میں گھر کرنے کی، ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ ایک طرف، یوں تو آج بھی تیرا دکھ دل دہلا دیتا ہے لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف، یوں تو کیا کہنے، یوں تو آج بھی تیرا دکھ دل دہلا دیتا ہے لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف، اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ، اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ، پاؤں کی ٹھوکر سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف۔ کیا کہنے، اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ، پاؤں کی ٹھوکر سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف، میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا، میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا، اس نے صحرا ایک طرف رکھا اور دریا ایک طرف۔ اور شعر دیکھیے کہ بہت شکریہ، ہم تمہارے غم سے باہر آ گئے، ہجر سے بچنے کے منتر آ گئے، ہم تمہارے غم سے باہر آ گئے، ہجر سے بچنے کے منتر آ گئے، میں نے تم کو اندر آنے کا کہا، تم تو میرے دل کے اندر آ گئے، کیا کہنے، ہم تمہارے غم سے باہر آ گئے، ہجر سے بچنے کے منتر آ گئے، میں نے تم کو اندر آنے کا کہا، تم تو میرے دل کے اندر آ گئے، ایک ہی عورت کو دنیا مان کر اتنا گھوما ہوں کہ چکر آ گئے، ایک ہی، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اچھا شعر ہے بھائی، واہ 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 واہ، ایک ہی عورت کو دنیا مان کر
इतना घूमा हूं कि चक्कर आ गए, इम्तिहान इश्क मुश्किल था मगर नकल करके अच्छे नंबर आ गए। इम्तिहान इश्क मुश्किल था मगर नकल करके अच्छे नंबर आ गए। जो दोस्त पाकिस्तान से उनको पता होगा, ये गंगा राम एक हॉस्पिटल है, एक और हॉस्पिटल है, इसका मैं जिक्र करूँ। तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए, तेरे कुछ आशिक तो गंगा राम हैं, तेरे कुछ आशिक तो गंगा राम हैं, और जो बाकी थे निश्तर आ गए। क्या कहने आप भाई, वाह वाह वाह। पहले एक गजल जरा मेरा अपना दिल आता, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। मैं एक नज़्म सुना रहा हूँ जो आपने शायद ना सुने। ये एक नज़्म है मोहब्बत के ऊपर, एक नज़्म देखिए। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हों, घुट के जीने से बेदार हों। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हों, घुट के जीने से बेदार हों। मोहब्बत कभी एक से या कभी 101 लोगों से होने का ऐलान एक साथ करती है, इसमें कहीं उम्र की जिन्स की कोई कदर नहीं। मोहब्बत किसी बेंच पर एक मर्द और औरत में खाई हुई एक अधूरी कसम है, मोहब्बत में मर जाना मरना नहीं, मोहब्बत तो खुद देवताओं का पुनर्जन्म है। मोहब्बत किसी राहबा की कलाई से उतरी हुई चूड़ियों की खनक है, मोहब्बत किसी एक मुर्दा सितारे को खैरात में मिलने वाली चमक है। मोहब्बत पे शक तो खुद अपनी ही हस्ती पे शक है। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई वो अलामत है, और तेज़ बारिश में सहमे हुए हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है मोहब्बत। सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने ज़ख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई कूंज है, मूंज है, और दिल की ज़मीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, ज़हर है जो रगों में। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई वो अलामत है, और तेज़ बारिश में सहमे हुई हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है मोहब्बत। सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने ज़ख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई कूंज है, मूंज है, और दिल की ज़मीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, ज़हर है जो रगों में उतर कर बदन को उदासी के उस शहर में मार कर खैराबाद कहती है जो कैलविनों ने बस जहन में ही तसव्वुर किया था। मस्जिदों में सिपारों को सीनों में महफूज करते हुए बच्चियों को खुदा से डराते हुए मौलवी का मकर है मोहब्बत। कलीसाओं में रूसी अखरोट की लकड़ियों से बनी कुर्सियों पर बुजुर्गों की आंखों में मरने का डर है मोहब्बत। मोहब्बत ज़हीनों पे खुलती है, इसको गबी कुंद जहनों से कोई इलाका नहीं। मोहब्बत को क्या कोई अपना है या गैर है, इसमें आदमी सब कुछ लुटा के भी क्या चल खैर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने वाह। एक और नज़्म देखिए, एक और नज़्म देखिए। सफ़ेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था, लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया, मैं कश्मकश में थी, तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला,
تعلقات کی حد بندیاں بھی ہوتی ہیں، محبتوں کے سفر میں جو راستے ہیں وہیں ہوس کی سمت میں پگڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں۔ تمہارے واسطے جو میرے دل میں ہے حافی، تمہیں میں کاش یہ سب کچھ کبھی بتا پاتی، اور اب مزید نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں، بس اپنی ماں سے میں آنکھیں نہیں ملا پاتی۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ اب آپ جو غزل کہیں گے نا سنیں۔ ایک اور نظم بھی ہے، ایک اور نظم آ رہی ہے۔ صبح روشن تھی اور گرمیوں کے تھکا دینے والے دنوں میں ساری دنیا سے آزاد ہم مچھلیوں کی طرح میلی نہروں میں غوطے لگاتے، اپنے چہرے پہ کیچڑ لگا کر ڈراتے تھے ایک دوسرے کو۔ کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہم نے جو عہد ایک دوسرے سے لیے تھے، اس کے دھندلے سے نقشے آج بھی میرے دل پر کئی نقش ہیں۔ خدا روز سورج کو تیار کر کے ہماری طرف بھیجتا تھا، اور ہم سایہ کفر میں ایک دوسرے کے چہرے کی تابندگی کی دعا مانگتے تھے۔ اس کا چہرہ کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکا، اس کا چہرہ اگر میری آنکھوں سے ہٹتا تو میں کائناتوں میں پھیلے ہوئے ان مظاہر کی تفہیم نظموں میں کرتا کہ جن پر بضد ہیں یہ بیمار، جن کو خود اپنی تمناؤں کی آتماؤں نے اتنا ڈرایا کہ ان کو ہوس کے قفس میں محبت کی کرنوں نے چھونے کی کوشش بھی کی تو یہ اس سے پرے ہو گئے۔ ان کے بس میں نہیں کہ یہ محسوس کرتے ایک محبت بھرے ہاتھ کا لمس، جس سے انکار کر کر کے ان کے بدن کھردرے ہو گئے، جس سے انکار کر کے ان کے بدن کھردرے ہو۔ ایک دن جو خدا اور محبت کی ایک قسط کو اگلے دن پر نہیں ٹال سکتے، خدا اور محبت پہ رائے زنی کرتے تھکتے نہیں، اور اس پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مرضی کی نظمیں کہوں جن میں ان کی تشفی کا سامان ہو، آدمی پڑھ کے حیران ہو، جس کو یہ علم کہتے ہیں اس علم کی بات ہو، جس کو یہ علم کہتے ہیں اس علم کی بات ہو۔ فلسفہ، دین، تاریخ، سائنس، سماج، عقیدہ، زبانیں، معاشی مساوات، انسان کے رنگ و عادات و اطوار، ایجاد، تقلید، امن، انتشار، لینن کی عظمت کے قصے، فطری بلاؤں سے اور دیوتاؤں سے جنگ، صلح نامہ لیے تیز رفتار گھوڑوں پہ سہمے سپاہی، نظریہ سماوات میں کانٹ نے کیا کہا اور اس کی جرابوں کی فیتوں کی ڈبیا، کیمیا کے خزانوں کا منہ کھولنے والا بابل کون تھا جس نے پارے کو پتھر میں ڈالا، سمندر کی تسخیر اور اٹلانٹک پہ آبادیاں، مچھلیاں کشتیوں جیسی کیوں ہیں اور رافیل کے ہاتھ پر مٹی کیسے لگی، یہ سوال اور یہ ساری باتیں میرے کس کام کی۔ پچھلے 10 سال سے اس کی آواز تک میں نہیں سن سکا، اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہیگل کے نزدیک تاریخ کیا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے آپ بھائی، واہ 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 واہ۔ میرا دل بھی ذہن سے یادوں کے لشکر جا چکے، وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے، میرا دل بھی جیسے پاکستان ہے، سب حکومت کر کے باہر جا چکے۔ میرا دل بھی جیسے پاکستان ہے، سب حکومت کر کے باہر جا چکے۔ اور کچھ آخر پہ ایک غزل کہنے میں سنا دوں گا جو ایک سرا کی غزل لکھو وہ جی تریا مونجھا اجن تک چائی ودے ہیں، تریا مونجھا اجن تک چائی ودے ہیں، محبت وچ وڈے دھک چائی ودے ہیں، تریا مونجھا اجن تک چائی ودے ہیں، محبت وچ وڈے دھک چائی ودے ہیں، بلوچ سے پتے کیا تھا اچانک اندھی جوتی تے اجرک چائی ودے ہیں، بلوچ سے پتے کیا تھا اچانک اندھی جوتی تے اجرک چائی ودے ہیں، توڑے کہیں جاتے ساکو یار ٹکرن اساں مونڈے تے بیٹھک چائی ودے ہیں، توڑے کہیں جاتے ساکو یار ٹکرن اساں مونڈے تے بیٹھک چائی ودے ہیں، او خادہ ولدہ ڈیوے یا نہ ڈیوے اساں ڈیں رات اینک چائی ودے ہیں، ایک ایجھی ڈین ٹکری ہے اساکوں، ایک ایجھی ڈین ٹکری ہے اساکوں اجاں تائیں جسم تے چک چائی ودے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، بہت شکریہ۔ کیا کہنے آپ بھائی، کیا ہی کہنے، کیا کہنے۔ آفو بھائی کو